پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف ڈیجیٹل ہیلتھ نیوز پر اپنا ہفتہ واری پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہیلتھ کی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو احباب کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ ملک میں احتساب کے آغاز کے ساتھ ہی اس کے ثمرات اور مثبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس کے لیے بجا طور پر افواج پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چینی کے ریٹ کم ہوئے، ڈالر کی پرواز نیچے آئی اور اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ عوام کو اس وقت انتخاب سے زیادہ جانے والی پی ڈی ایم حکومت نے ملک ڈیفالٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عوام کو وہ ڈیفالٹ کر کے گئی ہے اور اس وقت پاکستان کی عوام زندہ درگور زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حکومت کے احتساب کے اقدام سے عوام میں یقین اور ایک امید پیدا ہوئی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دور کے جام صادق کی صورت میں مبین جمانی صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کا امکان موجود ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز ایک چھکا بھی لگا دیا ہے۔ اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ سسٹم مافیا نے ٹریپ کرنے کے لیے وزیر صحت کو ایک عشائیے کی دعوت دی تھی، جس عشائیے میں ذمہ دار ذرائع کے مطابق انہیں 44 لاکھ روپے کی ایک سونے کی شیلڈ پیش کر کے انہیں اپنے ہاتھوں میں لینے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس دعوت کو شکریہ کے ساتھ مسترد کر کے سسٹم مافیا کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ بھی درست ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں سسٹم مافیا کے اثرات اور طاقت ابھی تک برقرار ہے اور وہ نگراں وزیر صحت کو کرپشن کے سروں تک پہنچنے میں مختلف سازشوں کے ذریعے انہیں اس طرف جانے سے روک رہی ہے۔ جیسا کہ سول ہسپتال کراچی کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں وزیر صحت کو تار چوہے کھا گئے کے واقعے میں
उलझा कर जो यहाँ होने वाला मुबैना माली स्कैंडल है, वो बात उनके इल्म में ही नहीं लाई गई कि साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर काज़िम हुसैन जतोई, जो इस वक्त सेक्रेटरी ख़जाना सिंध हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी कराई थी और बताया था कि ये दोनों मशीनें नाकारा हो चुकी हैं और बनने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा हमें खुसूसी फ़ंड दिलवाया जाए, जो कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिविल अस्पताल को दिया गया। लेकिन सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से न तो मुकर्ररा वक्त के ऊपर नई मशीनों की तनसीब का अमल मुकम्मिल हो सका और न ही जिस तरीक़े से हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई थी, बल्कि पुरानी मशीन को रिकंडीशन करा के दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया। उसमें भी सालों गुजर गए और इंस्टॉल होने के बाद भी ये मशीन चंद दिन गुजरने के साथ ही अब कई महीनों से दोबारा गैर फ़ाल पड़ी है। ये एक बहुत बड़ा मुबैना माली स्कैंडल है, जिसकी आला सतह पर तहकीकात होकर इसके ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए और ज़िम्मेदारों को इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। इस हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के डायरेक्टर फाइनेंस ज़ैनुल आबिदीन के तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। वज़ीर सेहत सिंध को उन्हें भी ऑन बोर्ड लेकर इसकी हकीकत को जानना चाहिए और न सिर्फ इन मशीनों के गैर फ़ाल होने से जहां गरीब मरीज़ों को दुश्वारी और परेशानी का सामना है, वहीं दूसरी जानिब ज़ेरे तरबियत जो तलबा हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस मेगा करप्शन की असल सूरत हाल डॉ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और सिविल अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सरबराह प्रोफेसर सबा सुहेल से भी मालूम की जा सकती है। नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसका खदशा LDN ने MD-CAT 2023 के इम्तिहानात 10 सितंबर के हवाले से बार बार इजहार किया था। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में MD-CAT के पर्चे न सिर्फ लीक होने के अलावा बल्कि नकल होने के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। जामिया कराची में मखसूस उम्मीदवारों को सहूलत फराहम करने की भी शिकायत रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में ब्लूटूथ के ज़रिए उम्मीदवारों की सहूलत कारी का जदीद तरीक़ा वारदात भी तश्ते अज़बाम हो चुका है। फिर इम्तिहानात की शफाफियत पर तनकीद करने वालों का ये इस्तदलाल भी सामने आया है कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन कानून के बरक्स बैक वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियारी यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से उनकी सियासी वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो सानहे कारसाज में जख्मी हुए थे। लोगों ने सवाल किया है कि हमारे मुल्क के सिविल सर्विस रूल्स के अंदर 20 ग्रेड या किसी भी सरकारी मुलाजिम को सियासी जलसे जुलूसों में शिरकत करने की क्या कानूनी तौर पर इजाज़त है। और जामिया कराची के प्रोफेसर खालिद इराकी जो वाइस चांसलर हैं, उनकी भी साईं सरकार से सियासी वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जबकि महकमे सेहत के बहुत से डॉक्टरों और बाज़ अफसरान जिनके बच्चे MD-CAT के इम्तिहानात में शरीक थे, उन उम्मीदवारों में से बाज़ के वालिदैन ने और उम्मीदवारों ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जहां पर्ची वाला VC करार दिया है, वहीं MD-CAT के इंतज़ामी इक़दामात को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। बल्कि बाद उम्मीदवारों और उनके वालिदैन की जानिब से जामिया कराची में विजिलेंस का सिरे से कोई निज़ाम न होने की शिकायत भी की गई है और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि जामिया कराची की इंतज़ामिया ने
مخصوص امیدواروں کی ایک تعداد کو جامعہ کی عمارت کے کمروں میں بیٹھا کر پرچہ حل کرنے کی سہولت کاری کی ہے، اور اس شکایت پر LDN نے اپنے ذرائع سے جو مانیٹرنگ کی ہے، اس حوالے سے سندھ کے امیدواروں کی مجموعی تعداد 40,000 ظاہر کرتے ہوئے امتحانات کے بعد بھی جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں امیدواروں کی حتمی شرکت کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یہ نکتہ امتحانات کی شفافیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور امیدواروں کی جانب سے موصولہ شکایات کو اس حوالے سے تقویت بھی پہنچتی ہے۔ خود JSMU کے ترجمان نے LDN کے رابطہ کرنے پر پرچہ لیک ہونے کی اطلاع کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ چانگا میڈیکل کالج لاڑکانہ کے امیدواروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر امتحان ختم ہونے کے 2-2.5 گھنٹے بعد جو پرچہ وائرل کیا گیا ہے وہ ہمارے پرچے سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے، جبکہ پرچے کے دوران سوشل میڈیا پر ایسی کسی شکایات کا سامنے نہ آنا جسے ہمارا شعبہ اطلاعات خود براہ راست مانیٹر کر رہا تھا، پرچہ ہونے کے بعد پرچہ لیک ہونے کی بات اصل میں وہ امیدوار کر رہے ہیں جن کی پرچہ دینے کی کوئی تیاری یا ان کی سرے سے کوئی قابلیت ہی نہیں تھی۔ پہلے اسکرین پر آپ پرچہ لیک ہونے کی شکایات کا عکس اور جوابات کی کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائے، جبکہ JSMU کے شعبہ اطلاعات کے مطابق MD کیٹ کے حتمی نتائج میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ MD کیٹ کے امتحانات منعقد ہونے سے 48 گھنٹے پہلے وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے سیلاب کو جواز بتاتے ہوئے یہ امتحانات 2 مرحلوں میں لینے کا واضح اعلان کیا تھا، لیکن ان کے اس اعلان کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ PMDC کے ایک اعلامیہ کے مطابق MD کیٹ کے امتحانات ایک ہی مرحلے میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک MD کیٹ کے ٹیسٹ پر 2 قسم کے اعلانات نے بھی بہت سارے نئے سوالات کو جنم دے دیا ہے، جبکہ کراچی اور چانکا میڈیکل کالج میں شرکت کرنے والے امیدواروں کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر، صدر مملکت اور چیئرمین نیب سے MD کیٹ کے ہونے والے امتحانات میں ظلم، ناانصافی اور کھلواڑ کا نہ صرف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ MD کیٹ کے موجودہ امتحانات کو منسوخ کر کے افسر نو فوج کی نگرانی میں دوبارہ MD کیٹ کے امتحانات لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مطالبے کے سامنے آنے کے بعد JSMU کی سوشل میڈیا نے من پسند امیدواروں سے ان کے تاثرات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی ایک ناتمام کوشش کی ہے، اس کی بھی ایک جھلک آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ Had a good, we were very satisfied with the environment. There were water facilities were available. یہ سیمینار بھی کیا کہتے ہیں MD کیٹ کنڈکٹ کروایا ہے، کافی مطلب بچوں کو واٹر بوٹلز اور کھانے پینے کا سب دیا، باقی بہت اچھی مینجمنٹ کی۔ ناظرین کرام، MD کیٹ کے برننگ ایشو کے باعث آج کی ہیلتھ ڈائری کے بعد حصے یعنی ہیلتھ سسٹم مافیا کے کنگ ڈاکٹر سکندر علی میمن اپنے بھانجے فہد میمن کو 2 سرکاری تنخواہیں ایک ہی جگہ ڈیوٹی دلوا کر کس طرح سے ادا کرواتے رہے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کے آخری حصے کے مطابق آسماں رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز ہیلتھ کیئر کمیشن کو تلاش کر رہے تھے۔ اس کے چیف کمشنر ڈاکٹر خالد شیخ جو نگراں وزیر صحت کی دوڑ میں بھی شامل تھے، اور اسی دوڑ میں شامل ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے گزشتہ روز ایک مشترکہ ملاقات ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے کی، جس کی تصویر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہونے والی اس ملاقات میں
ڈاکٹر فرحان عیسیٰ اور ڈاکٹر خالد شیخ نے نہ صرف وزیر صحت کو مبارکباد پیش کی بلکہ ان کی وزارتی ذمہ داریوں کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ وزیر صحت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سول ہسپتال کراچی جو سالانہ 7 ارب روپے بجٹ کا ہسپتال ہے، جہاں برسوں سے گریڈ 17 کے اکاؤنٹنٹ اور گریڈ 14 کے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی اسامیاں خالی ہیں، یہ اہم اسامیاں شعبہ حسابات کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اسی طرح سے سسٹم مافیا کے چیف کنگ فہیم چاچڑ کی جانب سے تھر میں اکاؤنٹنٹ کو ہٹا کر میڈیکل آفیسر کو جو اکاؤنٹنٹ بنایا گیا ہے، لہذا جنگی بنیادوں پر آپ جو ادویہ خریداری کے حوالے سے لال پیلی دواؤں کی خریداری کا جو سراغ لگانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ شعبہ حسابات کی خالی اسامیوں کو نہ صرف پورا کیا جائے بلکہ اس کو قانون قاعدے کے مطابق چلایا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔